मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, एक बार फिर लिए हुए हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमेशा हमें क़ुव्वत बख्शता है, ये वो दो धारी तलवार है जो हमें रूहानी जंग में फ़तह बख्शती है। हालेलुया। अगर खुदा का कलाम आपके ज़हन में नहीं है तो यकीनन आप फ़तह को नहीं देख सकेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये हमारा डिफेंडिंग टूल नहीं है, बल्कि ये वार करने वाला टूल है। ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा वेपन है जो अबलीस पर वार करता है और उसको मारता है। ये हमारे पास एक तलवार है। मेरे भाई और बहनों, अगर खुदा का कलाम आपके दिल में है, आपके ज़हन में है और आप उससे भरे हुए हैं, तब आप आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो है आजमाइश, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस। आजमाइशें क्या है, ये किस तरह पैदा होती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और हम इन पे कैसे गालिब आ सकते हैं, ये हम आज खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, आजमाइशें जो हैं रूहानी लोगों के लिए तैयार की जाती हैं ताकि हम और ज़्यादा खुदा के कलाम में और उसके जलाल में बढ़ें। खुदा के कलाम में बढ़ना ज़रूरी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को दिल से कबूल करते हैं तो हमारी एक जंग शुरू हो जाती है अबलीस के साथ। और ये रूहानी जंग जो है, इसका ताल्लुक रूहानी ज़िंदगी के साथ है। ये रूहानी जंग जो है, ये रूहानी मुकामों पर लड़ी जाती है और इसका मैदान जंग जो है, ये हमारा माइंड है, हमारा जहन है और हमारे जहन के अंदर ये जंग लड़ी जाती है। मेरे भाई और बहनों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम जिस्म के कामों से तौबा करते हैं। हम कहते हैं कि हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे। हम ये तहैया करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देंगे अपनी ज़िंदगी से, अपने घराने से, अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने वजूद से। मेरे भाई और बहनों, अबलीस इससे खुश नहीं होता। अबलीस जो हमारा दुश्मन है, वो इंतहाई परेशान और वो बदले की आग से भर जाता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। वो प्लान करता है ताकि वो किसी ना किसी तरह से आपको डिस्टर्ब करे और दोबारा आपको उसी ट्रैक के ऊपर ला खड़ा करे जिससे आप खुदा के जलाल में बढ़े थे। मेरे भाई और बहनों, अबलीस हमेशा आपको पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है और हमें रास्तबाजी की तरफ गामज़न करता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ें, तरक्की करें और मैच्योरिटी की तरफ, बलूगत की तरफ गामज़न हों। खुदा के अरफान में, उसके जलाल में, रास्तबाजी की तरफ और खुदा बाप के बेटे यीशु के हम शक्ल होने के लिए तैयार हों। लिहाजा ज़रूरी है कि हम आजमाइशों को सीखें। मेरे भाई और बहनों, जब तक आप बीमारी की तशखीस नहीं करेंगे, आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि आप इसकी तशखीस करें। ज़रूरी है कि हम आजमाइशों के ताल्लुक से सीखें और जब हम सीखेंगे तो हम उसके पैरामीटर्स को अच्छी तरह से बगौर समझ सकेंगे कि ये क्या है, इसका अमलो दखल क्या है। मेरे भाई और बहनों, आजमाइशें हमें मजबूत करती हैं। ये हमारे जहन में एक कश्मकश है और हमें जिस्म के कामों से आजमाया जाता है। और अगर हम खुदा के कलाम में याकूब का ख़त, उसका पहला बाब बगौर उसका मुताला करें तो खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है आजमाइशों के ताल्लुक से। और खुदा का बंदा फरमाता है कि किस तरह आजमाइश आती है और वो
کس چیز کو پیدا کرتی ہے؟ خدا کے کلام میں یعقوب کا خط اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کا پہلا باب، خدا کا بندہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر کو پیدا کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ خدا کا بندے نے یہ نہیں کہا کہ آزمائشیں روحانی زندگی میں میرے بھائیوں بہنوں نہیں آئیں گی۔ روحانی زندگی تو پھولوں کی سیج ہے، جب تم اس پہ چڑھ جاتے ہو اس ٹریک کے اوپر تو بس سب چیزیں سہل ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، فتح ہماری ہے لیکن جنگ کرنا ضرور ہے، جنگ ضروری ہے، اور جب ہم جنگ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم فتح پاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں فتح ہمیں میسر ہے۔ ہمارے ساتھ فتح کو اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ فتح always attached with us۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، چاہے ہم کسی بھی طرح کی آزمائش میں کیوں نہ گزر رہے ہو، فتح ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے۔ جو غلبہ ہے، جو کانکرر ہے، جو مکمل طور پر ہم فتح ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اور ہم ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں فتح کو حاصل کرتے ہیں، ابلیس کو اور اس کی ساری ناپاک قوتوں کو پچھاڑتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلے سے، تو تب ہم روحانی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم خدا کے جلال میں اس کے گواہ ٹھہرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، آزمائشوں کے تعلق سے خدا کا کلام بھرا پڑا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا منجی، خود آزمائشوں کی حالت میں اس نے دکھ اٹھایا، اور وہ جو ہمارا سچا اور عادل خداوند، جس نے انسان ہو کر ان تمام دکھوں کو برداشت کیا جس کو میں اور آپ نہیں کر سکتے تھے، اور آزمائشوں کے اندر سے اس نے فتح کو پایا، اور وہی فتح آج اس کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم رسولوں کی زندگیوں کو دیکھیں، نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، خدا کے لوگوں کی زندگیوں کو اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں آزمائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام بھرا پڑا ہے ان آزمائشوں سے، اور جب ہم خدا کے خادموں، خدا کے نبیوں، خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی فتوحات ملنا شروع ہوتی ہیں کہ کس طرح خدا نے انہیں آزاد کیا، کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک نام آپ کو آزاد کرتا ہے، وہ ہے یسوع کا نام۔ آزمائش آتی ہے لیکن فتح بخشنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ آزمائش روحانی زندگی میں اس لیے آتی ہے تاکہ وہ فتح کو ہمیں بخشے، لیکن بے دین جب آزمائش میں گرتے ہیں تو وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن راست باز اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ سے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں اگر ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کریں اور اس کو دل سے پڑھیں تو آپ کے اوپر مکاشفات کھلتے چلے جاتے ہیں، آپ کی روحانی بصارت بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ روحانی طور پر بڑے ویو کو دیکھنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی روحانی زندگی، آپ کی زندگی کے تمام کا دار و مدار جو ہے آپ کو اس کے اندر نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ
خدا کے کلام میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، آزمائشوں کا اوریجن کیا ہے؟ آزمائشیں جو ہیں وہ کس طرح جنم لیتی ہیں؟ نمبر 1، ہمیشہ یاد رکھیں، خدا کبھی بھی کسی کو بدی سے نہیں آزماتا۔ خدا کا کلام یعقوب کا خط اگر ہم پڑھیں، اور خدا کے کلام میں یعقوب پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ خدا کسی کو نہیں آزماتا، لیکن آزمائش کیسے آتی ہے؟ آگے ہی، ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خواہشات جو ہے ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری جسم کی ضروریات ہے، ہمارا جسم ریکوائر کرتا ہے بہت سارے کاموں کو، اور جب ہم خواہش کو، ہمارے اندر خواہش جنم لیتی ہے اور وہ خواہش خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے، اور وہ ان جسم کے کاموں کی خواہش ہے جنہیں ہم ترک کر آئے ہیں، تو میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم اس خواہش کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو عمل پیرا کرتے ہیں، تو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ذرا آدم اور حوا کی زندگی پر غور کریں۔ جب خدا نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا، بنایا، تو ابلیس نے حوا کے دل میں یہ ڈالا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے، جو کچھ خدا نے فرمایا وہ تو جھوٹ ہے۔ حوا نے کہا، خدا نے کہا ہے ہمیں یہ پھل نہ کھانا، لیکن ابلیس نے کہا، کیا واقعی خدا نے یہ کہا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، ابلیس ہمیشہ آپ کو ششپن میں ڈالتا ہے، ابلیس ہمیشہ آپ کو شک کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ڈاؤٹ دیتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام میں اور اس کے جلال میں اور اس کے عرفان میں بڑھتے ہیں اور ایمان میں سٹیپ اپ ہوتے ہیں، ابلیس شک کے بیج آپ کے ذہن میں بوتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، شک کو اپنے اندر آنے نہ دیں، کیونکہ شک کرنے والا شخص خدا سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ خدا سے کوئی توقع نہ رکھے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، خدا آپ کو کس طرح پسند کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، خدا بدی سے نہیں آزماتا انسان کو۔ کس طرح حوا آسانی کے ساتھ آزمائش کے اندر آ گئی، کس طرح ابلیس نے اس کو مختلف قسم کے لالچ دیے، ابلیس نے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھ کتنا خوبصورت پھل ہے، اور جب اس نے غور سے اس کو دیکھا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو عقل بخشنے کے لیے بہت اچھا ہے، یہ تو لذیذ پھل ہے، یہ تو میٹھا ہے، یہ تو خوبصورت ہے، اور اس نے توڑا اور اس کو کھا لیا اور اپنے خاوند کو بھی دیا۔ میرے بھائی اور بہنوں،